علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وعلی آلہ اولی الکرم والصدق والصفا واصحابہ النجوم والہدی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی اجلالا واکراما لشأن عظمت حبیبہ المصطفی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جمع فرمایا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ دروس میں تسلسل کے ساتھ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہم ہجرت کے 8ویں سال کے اہم واقعات کی جانب اپنی توجہ کو مبذول کریں گے۔ اس سے قبل میں آپ کو ہجرت کے 6ویں سال میں لے چلوں۔ ہجرت کے 6ویں سال میں صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ اور قریش سے معاہدہ کیا کہ ہم آئندہ 10 سالوں تک جنگ و جدال نہیں کریں گے، سب کو امن کے ساتھ رہنے دیا جائے گا، آپ لوگ ہم پر حملہ نہیں کرنا، ہم آپ پر نہیں کریں گے، سب آرام کے ساتھ رہیں گے۔ جب یہ ڈیل فائنل ہو گئی تو اس کے بعد میں نے آپ کو کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنا کام تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ ابھی آپ صرف عرب کے خطے ہی میں کام کر رہے تھے، مکے میں، مدینے میں، عرب کے دوسرے علاقوں میں۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل لیول پر اپنا کام شروع کیا، اور اس وقت کے بڑے بڑے جو بادشاہ تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے۔ تو ان خطوط کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کے پاس روانہ کیا تھا، جس میں قیصر کا نام آتا ہے جو روم کا بادشاہ تھا، اور خسرو پرویز کا نام آتا ہے جو ایران کا بادشاہ تھا، اسی طرح نجاشی کا نام آتا ہے جو ملک حبشہ کا بادشاہ تھا۔ ان کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بتلایا۔ پھر ایک مصر کا بادشاہ تھا، ان کے پاس بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجایا تھا، لیکن اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تحفے تحائف دیے تھے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک خط کے بارے میں سنایا تھا کہ ایک خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسانی بادشاہ کے پاس، غسان ایک علاقے کا نام ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو اس نے کیا کیا تھا، وہ خط پڑھ کر برہم ہوا اور فوج کو مدینے پر حملہ کرنے کا آرڈر دے دیا تھا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو ہے ہمیشہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کب وہ لوگ جو ہے مدینے پر حملہ کر دیں گے۔ اس کے بعد ہجرت کا 7واں سال آیا، پھر آپ نے واقعات اہم اس کے سنے کہ خیبر کا واقعہ ہوا، پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-4 اور اہم واقعات جو پیچھے جو ہے خیبر کے بعد گزر چکے، جس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ سماعت کیا۔ اب ہجرت کا 8واں سال تھا، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قاصد گیا تھا، کہاں پر، حارث بن عمیر کے پاس، بصرہ کے مقام پر قیصر روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط روانہ فرمایا تھا بصرہ کے بادشاہ کو۔ تو بلقا نامی ایک شہر تھا، وہاں کا بادشاہ جو ہے شرحبیل بن عمرو غسانی، جو قیصر روم کا جو بادشاہ تھا، اسی کا ایک کام کرنے والا وزیر تھا۔ اس کے پاس جب یہ خط پہنچا تو اس نے بے دردی کے ساتھ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ کا خط لے کر نکلے تھے، ان کو رسی سے باندھا اور باندھ کر حضرت حارث کا قتل کر دیا۔ یہ بات جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایک لشکر تیار کرو، اب ہم ان سے جو ہے جنگ کے لیے جائیں گے۔ لشکر تیار ہوا تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو اس جنگ میں نہیں گئے، لیکن بہت سارے صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا۔
ان میں سے حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام آتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت خالد ابن ولید تو ہم پیچھے سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید تو کفار کی جانب سے احد کے میدان میں آئے تھے، اور احد کے میدان میں احد کا پانسا پلٹنے والے یہی خالد ابن ولید تھے۔ مسلمان جیت رہے تھے، صحابہ کرام ٹیلے پر سے اترے، حضرت خالد ابن ولید نے جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے موقع دیکھا، پلٹ کر وار کیا، اور جنگ احد کا جو ہے نقشہ پورا پلٹ گیا تھا حضرت خالد کی وجہ سے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے 7ویں سال میں عمرۃ القضاء کے لیے گئے، جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعہ سماعت کیا۔ عمرۃ القضاء کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مکے والے پورے مکے کو خالی کر کے پہاڑوں پر جا کر بس گئے تھے 3 دن تک، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، مکے میں۔ تو ولید ابن ولید ایک خالد بن ولید کے بھائی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ولید، تمہارے بھائی خالد کہاں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیریت دریافت کی تو کہا کہ وہ تو پہاڑوں پر چلے گئے ہیں تاکہ آپ لوگ آرام کے ساتھ عبادت کر سکے۔ اگر ان تک اسلام کا پیغام پہنچ جاتا تو بہت اچھی بات ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کو چھوڑ کر مدینے کی جانب واپس چلے گئے عمرۃ القضاء کے بعد، ولید ابن ولید نے خالد ابن ولید کو خط لکھا اور کہا کہ رسول اللہ نے تم کو یاد کیا اور تمہارے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا۔ جب حضرت خالد ابن ولید نے خط پڑھا کہ میں رسول اللہ کا دشمن، کئی جنگوں میں ان سے مقابلہ ہوا، کئی صحابہ کرام کو میں نے مارا بھی، شہید بھی کیا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں، یہ ایک بات تھی جو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو پلٹ دیا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرما تھے، آپ کے دست حق پر آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد پہلا معرکہ یہی جنگ موتا کا ہوا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب 3000 کا لشکر جنگ موتا کے لیے روانہ کر رہے تھے بلقا کے شہر کی جانب، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس جنگ میں جو ہے سپہ سالار حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا رہا ہوں، اور یہ جائیں گے اور ان کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ پہلے ان لوگوں کو دعوت اسلام پیش کریں گے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہو جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اگر وہ پھر تم پر پلٹوار کرتے ہیں یا تم سے جنگ و جدال کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی اختیار ہے کہ جنگ و جدال کرنا، جیسا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر جنگ پر جانے سے پہلے صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ چھوٹے بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، وہاں کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، جھاڑوں کو، درختوں کو نہیں کاٹنا، جو تم سے مقابلے کے لیے آئے انہی سے مقابلہ کرنا۔ یہ سارے کلمات کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایک اہم بات یہ بھی کہی کہ زید بن حارثہ کو میں لشکر کا سپہ سالار بنا رہا ہوں، جھنڈے علم بردار بنا رہا ہوں، جھنڈا ان کے پاس رہے گا۔ اگر یہ شہید ہو جائے تو دوسرے سپہ سالار اور علم بردار حضرت جعفر ہوں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو تیسرے علم بردار حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہوں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو چوتھے تم آپس میں سے ڈیسائیڈ کر لینا کہ کس کو بنانا ہے، پھر ان کو بنا لینا۔ اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہ تھی کہ اس جنگ کا سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید کو بنائے، لیکن حضرت خالد بن ولید ابھی اسلام قبول کیے ہیں، ابھی کفر سے نکل کر دامن اسلام میں آئے ہیں، اور ان کے سر پر اتنی بڑی ذمہ داری دیں گے تو دوسرے صحابہ کرام جو ہے تھوڑا ناراض بھی ہوں گے، اور ان کو ایک ڈر بھی لگا رہے گا کہ بھئی حضرت خالد پر آتے ہی اتنی بڑی ذمہ داری دے دیے، ان کے کمانڈ میں ہم کو جو ہے بھیج رہے ہیں، یہ نا اتفاقی نہ ہو جائے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو روانہ کیا۔ اب اس کے بارے میں آپ دیکھیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں آگے بھی ایک بات آئے گی، وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ جب یہ فوج مدینے سے کچھ دور نکل آئی، اچھا یہ فوج کو چھوڑنے کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود مقام ثنیۃ الوداع، جس کا ہم سلام میں ذکر سنتے ہیں، من ثنیات الوداع، کہ مدینے والے جب استقبال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ثنیۃ الوداع گھاٹی کا نام تھا، وہاں پر سے لوگ
آتے بھی تھے مکے سے دوسرے علاقوں سے تو نظر آتے تھے. یہ انٹری اور ایگزٹ پوائنٹ تھا سمجھیے مدینہ منورہ کا. تو رسول اللہ کا وہاں مدینے والوں نے استقبال کیا تھا اور ان لوگوں کو مدینے والوں نے وہاں تک ڈراپ کیا, وہاں تک سی آف کیا کہ تم یہاں تک جاؤ. پیچھے پیچھے مدینے سے آئے آپ ثنیۃ الوداع سے, وہاں سے لوگوں کو جو ہے آپ نے اس فوج کو روانہ کیا. جب یہ لوگ مدینے سے نکل کر جو ہے باہر نکل گئے اور بلقا کے قریب تھے جہاں پر ان لوگوں کو جانا تھا, پڑاؤ ڈالا وہاں پر, تو ان کو پتہ چلا کہ بلقا میں 1,00,000 کے فوج کی تیاری شروع ہو گئی ہے. حارث غسانی یہ شرحبیل بن عمرو غسانی جس کے پاس گئے تھے, اس نے 1,00,000 کی فوج تیار کر لی. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کو اطلاع پہنچائیں گے اور ان کے حکم کا انتظار کریں گے. رسول اللہ کا جو حکم آئے گا مدینے سے ہم اس پر عمل کریں گے. اگر رسول اللہ آگے بڑھ کر جنگ لڑنے کو کہیں گے تو ہم جنگ لڑیں گے, واپس آ جاؤ کہیں گے تو ہم مدینے کو واپس چلے جائیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت کو حاصل کرنا نہیں ہے. یعنی ہمارا مطلب کوئی جنگ جیتنا یا ہارنا نہیں ہے اور جنگ جیتنے کے بعد وہاں کا مال و غنیمت اسباب لوٹ کر مدینے کو لے آنا, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. بلکہ ہمارا مقصد اور ہمارا مطلوب کیا ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے, وہ ہے شہادت. اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اپنے آپ کو شہید کر لینا, اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دے دینا. اور اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے. اگر ہم پلٹ کر چلے جائیں گے تو یہ ہاتھ آیا ہوا قیمتی خزانہ جو شہادت جو ہم کو مطلوب ہے اس سے ہم پیچھے رہ جائیں گے. بڑی بہترین جوش میں لانے والی تقریر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کی. تو سارے صحابہ کرام نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے, جو بھی ہو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ ہماری مدد فرمائے, فتح سے ہم کنار فرمائے, اللہ کی مرضی, اللہ ہم کو شکست دے, ہم اس جنگ میں شہید ہو جائے, اللہ کی مرضی کہہ کر وہ لوگ جو ہے مجاہدانہ جوش لیے ہوئے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھے. اور جب آگے بڑھے تو انہیں ایک اور صدمہ لگا. وہ یہ تھا کہ یہ جو شرحبیل تھا اس نے بادشاہ ہرقل کو خط لکھ دیا کہ مسلمانوں کی فوج لڑنے کے لیے آئی ہے, تم بھی اپنی فوج لے کر آ جاؤ. تو وہاں سے بادشاہ نے بھی 1,00,000 کی فوج لے کر جو ہے ان کا محاصرہ کر لیا. یہ 1,00,000 شرحبیل کے, 1,00,000 بادشاہ کے, 2,00,000 کا لشکر سامنے ہے. اور ادھر صحابہ کی تعداد کیا ہے, 3,000 صحابہ کرام ہیں. 3,000 کا لشکر اور ادھر 2,00,000 کا لشکر ہے. جب آمنے سامنے ہوئے تو سب سے پہلے حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے. آگے بڑھ کر ان کو حضور کے حکم کے مطابق اسلام کی دعوت پیش کی اور کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, یہ تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے. تو انہوں نے وہاں سے نیزوں کے ذریعے, تیروں کے ذریعے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنا شروع کیا. حضرت زید جو ہے گھوڑے سے اترے اور میدان میں کود پڑے. نہایت جانبازی کے ساتھ لڑتے ہوئے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے اور آپ کے ہاتھ سے علم گرنے لگا تو فوراً چھپٹ کر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم کو اٹھایا. پھر اس کے بعد حضرت جعفر بھی جو ہے لڑ رہے تھے. ایک روم کا کافر تھا, رومی تھا, اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تو حضرت جعفر کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی شہید ہوئے, حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسلام کا جو جھنڈا تھا, علم تھا, اس کو آپ نے ہاتھ میں لیا. اور اس کے بعد حضرت جعفر ابن طیار, حضرت عبداللہ ابن رواحہ یہی وہ تھے جنہوں نے ابھی خطبہ دیا تھا. اور مدینے سے نکلتے وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ حضور میرے لیے ایسی دعا فرمائیں کہ میں ایسے کاری ضربوں سے شہید ہو جاؤں جس سے فوارہ نکلے. جب کفار مجھ کو مارے تو میرے جسم سے جو ہے خون کے فوارے نکلے, میں ایسی جنگ میں لڑتا لڑتا جو ہے شہید ہو جاؤں. پھر اس کے بعد آپ بڑے ہی رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے, شان و شوکت والے اشعار پڑھتے ہوئے دلیری اور جانبازی کے ساتھ جو ہے کفار کی فوج میں گھس گئے. لیکن جتنے آپ کو زخم لگے, تلوار کے وار لگتے گئے, اس کی وجہ سے نڈھال ہو کر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پر شہید ہو گئے. اب 3 کا حکم رسول اللہ نے دیا تھا کہ زید بن حارثہ پہلے, دوسرے جعفر ابن ابی طالب, تیسرے عبداللہ ابن رواحہ. اب اس کے بعد تم لوگ مشورہ کر لینا کہ کون سپہ سالار بنے گا. تو اب پورے لوگ جمع ہوئے مسلمان. اب جمع ہو کر
مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، سامنے 2000 کا لشکر ہے، آگے بڑھے تب بھی خطرہ ہے، پیچھے بھاگے رسول اللہ کے حکم عدولی ہوگی، لڑتے لڑتے ان کو اب کیسے مزاح چکایا جائے، اس کا بات چیت کرنے کے لیے پورے جمع ہوئے۔ تو سب سے بہترین شخصیت ان میں جو نظر آئی وہ حضرت خالد ابن ولید تھے۔ حضرت خالد ابن ولید کو پورے مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے مشورے کے ساتھ اپنا امیر بنایا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا۔ اب حضرت خالد ابن ولید بڑے زبردست کمانڈر تھے اور ان کو جنگوں کا بہت زیادہ جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ عادت بھی تھی، اور اس کے بارے میں معلومات بھی ان کو تھی، بہت زیادہ جنگوں کے بارے میں جانتے تھے کہ کب کون سا قدم اٹھانا ہے، کس طرح مسلمانوں کو اپنی فوج کو بچانا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسٹریٹجی اپنائی اس کے مطابق حضرت کچھ صحابہ کرام کو آپ لے کر آگے بڑھے، اور 2 لاکھ کی فوج کو حضرت خالد کے مشورے کے مطابق جب عمل کیا گیا تو وہ فوج پیچھے ہٹ کر بھاگنے لگی۔ ادھر کتنے ہیں؟ 3000 کی فوج 2 لاکھ کی فوج کو جو ہے بھگانے میں کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد یہ لے کر سارے جب وہ بھاگ گئے اور مسلمان بھی اب واپس پلٹ کر مدینہ منورہ جانے لگے، ادھر جنگ چل رہی ہے بلقاء کے شہر میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی میل دور کہاں پر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ کو ارشاد فرماتے جا رہے ہیں کہ زید نے جھنڈا اٹھایا، کچھ دیر بعد فرمایا کہ زید شہید ہو گئے، پھر حضور نے فرمایا کہ جعفر نے جھنڈا لیا، جعفر بھی شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، عبداللہ ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد حضرت خالد کے بارے میں فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد کے ہاتھ میں آیا، اور یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ، جنگ موتا کی خبر کے وہاں پر کیا ہوا، کیونکہ اس وقت جو ہے سواریوں پر، اونٹ پر پیدل سفر کیا جاتا تھا، کچھ لوگوں کے پاس گھوڑا ہوتا تھا، تو جس کے پاس سب سے زیادہ تیز گھوڑا ہوتا تھا اس سے پیغام جو ہے بھیجا دیا کرتے تھے کہ جنگ کا کیا حال ہوا۔ تو وہ تیزی کے ساتھ جنگ کا پیغام لے کر حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور پہنچ کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ میں وہاں کی خبر لایا ہوں۔ تو حضرت یعلا سے رسول اللہ نے کہا کہ اے یعلا، تم وہاں کی خبر مجھ کو سناؤ گے، کیا میں تم کو وہاں کی خبر سناؤں؟ حضور کہاں ہے؟ مدینے میں ہے، جنگ ہو رہی ہے کہیں اور۔ حضور فرماتے ہیں کہ یعلا تم وہاں کی خبر تو لائے ہو، کیا میں تمہیں وہاں کی خبر سناؤں؟ حضرت یعلا نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سنائیے۔ تو حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ جو ہوا، جیسا جیسا ہوا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت یعلا کو آپ سنائیں۔ حضرت یعلا پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے حق بات کہی، اور آپ نے کوئی ایک چیز بھی نہیں چھوڑی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو علم اللہ تعالیٰ نے غیب کا عطا فرمایا تھا کہ رسول اللہ بیٹھے مسجد نبوی میں تھے، اور کئی مقام دور کی خبر حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ سنایا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ جنگ موتا تھا۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ موتا سے واپس ہوئے۔ اس کے بعد 8ویں ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ ہوا۔ اس سے پہلے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ اور سریوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روانہ کیا۔ بہت سارے سریے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں، مشہور نہیں ہے، ان کا ذکر بھی یہاں پر جو ہے مناسب نہیں ہے۔ ایک سریے کا نام سریہ الخبط تھا، جس کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روانہ کیا۔ اس کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا رسول اللہ نے۔ 300 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو 300 صحابہ کے لشکر کو حضرت ابو عبیدہ کی کمانڈری میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ساحل سمندر کی جانب روانہ کیا۔ یہ لوگ قبیلے جوہینیہ، ایک جوہینہ قبیلہ تھا، یہ بڑے شرارت کرنے والے قبیلے والے تھے۔ یہ مسلمانوں کو جو ہے آ کر مدینہ کے اطراف میں ستایا کرتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی پاور میں آئے، اب ان کا محاصرہ کیے، تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اب ہم
طاقت اور اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ اس قبیلے والوں کو ہم جواب دے سکیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 صحابہ کرام کو ان پر نظر رکھنے کے لیے اور ان کے ساتھ جو ہے معاملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں جب رسول اللہ نے ان کو روانہ کیا تو بہت تھوڑی خوراک تھی، بہت کم خوراک لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روانہ ہوئے۔ اب جب روزانہ کا معمول ہوتا تو جو لشکر کے امیر تھے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک صحابی کو ایک دن میں کھانے کے لیے صرف ایک کھجور دیتے تھے، صبح سے شام تک صرف ان کی غذا ایک کھجور۔ اب کھجوریں بھی ختم ہو گئی، جتنے دن کا لے کر نکلے تھے، جتنے صحابہ 300 صحابہ روزانہ ایک ایک کھجور کھا رہے ہیں، 300 کھجوریں، جتنی کھجوریں لے کے نکلی تھی تھوڑے دن میں وہ کھجوریں ختم ہو گئی۔ لیکن جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کیے تھے وہ کام ابھی پورا نہیں ہوا۔ تو اب یہ لوگ بھوک سے بے چین ہونے لگے۔ اب بھوک کی شدت کے مارے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جھاڑوں کے پتوں کو توڑ کر کھانے لگے۔ تو جھاڑوں کے پتوں کو عربی میں خبط کہتے ہیں۔ تو اسی لیے اس جنگ کا اس سریے کا نام جو ہے سریۃ الخبط پڑا، پتوں کو توڑ کر کھانے والا یہ سریا، اس لیے اس کو سریۃ الخبط کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت جابر کا بیان ہے کہ ہم لوگ اس سفر میں تھے، تقریباً اس سفر میں ہم کو 1 مہینہ رہنا پڑا، اور جب بھوک کی شدت ہوئی تو یہ لوگ کہاں بھیجائے گئے تھے؟ ساحل سمندر پہ، سمندر کے بارڈر پہ بھیجائے گئے تھے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا۔ وہ کیا تھا؟ سمندر کی لہروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو ساحل سمندر پر پھینک دیا۔ اور کتنی بڑی مچھلی تھی بعد میں اس کا ذکر آئے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جتنے دن یہاں پر رہے روزانہ اس مچھلی کو کاٹتے، اس کا گوشت بنتے کھاتے۔ 300 صحابہ کرام کے لیے روزانہ وہ گوشت کافی ہو جاتا، روزانہ تھوڑا 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 نکالتے۔ جتنے دن تک وہ لوگ رہے اس درمیان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے رزق کا بھرپور وہاں پر سامان ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی کا گوشت طلب فرمایا۔ جب یہ لوگ صحابہ کرام واپس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس مچھلی کا گوشت جو ہے ساتھ میں لے کر گئے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ جب وہ مچھلی کو کاٹ کاٹ کر ایک طرف سے اس کی ہڈیاں ظاہر ہونے لگی تو اندر جو اس کی ہڈیاں، جس کو ہم عام طور پر جو کیا کہتے ہیں، کانٹے کہتے ہیں، لیکن جتنی بڑی ہڈی ہوگی اس کے اندر اتنا بڑا کانٹا رہے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے سامنے کی ہڈیاں پسلیاں جو ظاہر ہونے لگی تو ہم نے 2 طرف کی پسلیاں نکال کر کمان بنائی، جس طرح اندر پسلیاں ہوتی ہے ویسے ہی کمان لگائی ہم نے، اس کو زمین میں گاڑا تو ایک اونٹ، کیا ہائٹ ہوتی ہے اونٹ کی، وہ اونٹ اور اس کے اوپر کجاوا، یعنی جو بیٹھنے کے لیے بنایا جاتا ہے سامان وغیرہ رکھنے کے لیے، ان 2 ہڈیوں کی اتنی اونچائی تھی کہ اونٹ اپنے سامان کے ساتھ ان 2 ہڈیوں کے نیچے سے گزر سکتا۔ تو اتنی بڑی اس کی ہڈیاں تھیں، اتنی بڑی خلقت کو، اتنی بڑی مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے غیب سے ان کا انتظام فرمایا۔ یہ واقعہ میں آپ کو کیوں سنا، یہ بھی چھوٹا ایک سریہ تھا، میں اس کو بھی اسکپ کر کے آگے بڑھ سکتا تھا، لیکن یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم تھوڑی سی پریشانی میں آ جاتے ہیں، تھوڑا سا ہمارے پاس معاملہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو ہم حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی اور ان کے واقعات سنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کی زندگی سے ہم وہ نمایاں اسلوب کو سیکھیں کہ وہ کیسے زندگی جیا کرتے تھے۔ سیرت پڑھنے کا، سننے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کے کچھ احوال ہماری زندگی میں بھی آئے، ان کی زندگی سے ہم پیغام اخذ کریں۔ آج دیکھیں آپ، تھوڑا بہت معاملہ ہمارا آگے پیچھے ہو گیا، ہم قرضوں کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ ہم سود کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر صبر کر لے، اس معاملے کو آپ اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ دے، اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ حاضر ہو جائے، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آزمائش کے بعد ایسا عطا فرماتا ہے، ایسے راستوں کو کھولتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، اس کا دستور ہے۔ اللہ بندے کو آزماتا ہے، کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے یہ پہچانتا ہے۔ کھرا بننے کے لیے پہلے مشقت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی مشقت کو برداشت کریں گے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اللہ کے
بارگاہ ہی سے اپنی لو لگائے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بہتر اسباب، نتائج اور آسانیاں آپ کو بتائے گا۔ اور دوسری چیز میں نے آپ کو اس لیے بھی کہی، ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے میں ہمارے علماء خطباء کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ ہمارے اولڈ سٹی میں اور ہمارے اطراف بالخصوص ان علاقوں میں ایسی دکانیں کھولی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کو پتہ چلتا ہے، کچھ بچے سینڈ بھی کیے ہیں کہ مول صاحب لون دلانے کی دکان کھلی، یہ شالی بنڈے کی طرف اور ایک کالے پتھر کی طرف نہ جانے، اور ایک دو تین دکانوں کے میرے پاس اشتہارات بھیجے گئے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ آئیے، آپ کو ہم 10 منٹ میں لون دلائیں گے۔ یہ لون کیا ہے؟ یہی سود ہے۔ سود کا پیسہ لینا، دینا، دلانا اور اس کے معاملات لکھنا، اس کے بیچ میں رہنا، یہ پانچوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ اور سود کے بارے میں اللہ نے قرآن میں صراحتاً ارشاد فرما دیا کہ سود جو لے گا دے گا وہ اللہ سے کھلی جنگ کر رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ سود کے پیسے لے لیں گے، تھوڑے دن تک رہیں گے، کام کر لیں گے، کیا اس پیسوں میں آپ کو برکت ہوگی؟ جس سے جو بندہ اللہ سے دشمنی پر آمادہ ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی خوشحال کرے گا؟ اور یہ سود ایسی بلا ہے، یہ دلدل ہے، جو بندہ اس کے اندر گھس گیا، اب نکلنا اس کے لیے محال ہے۔ تو صبر کا مادہ پیدا کرے، برداشت اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کی بارگاہ سے جستجو لگائے رکھے، تھوڑی سی پریشانی آئے اس کو برداشت کرے، 2-4 روٹی کم کھائے، اپنے خرچوں کو روکے، لیکن ایسی بلاؤں میں، ایسی وباؤں میں، ایسے بھیانک اعمال میں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، جانے کی جسارت مت کرے۔ تھوڑے دیر کی خوشی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو آپ دلدل میں گھس جائیں گے اس سے نکلنا بڑا محال ہو جائے گا۔ تو اس کو بات کو اچھی طریقے سے سمجھے، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے، جیسا اللہ اور اس کے رسول، جیسے صحابہ کرام، دیکھیں آپ کھجوریں، ایک کھجور دن میں کھا رہے ہیں، ایک کھجور کھا کے کیا آپ اور میں رہ سکتے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنی نعمتیں نوازی ہے کہ ہم دن میں 3 ٹائم کھا رہے ہیں نا آرام سے، اس بات پر شکر ادا کرے۔ 2 ٹائم کا کھا لے لیکن ایسے دلدل میں مت جائے۔ مشورہ یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، رسول پاک علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔